خاص کر کے موضوع بھی دعا کا ہے. آپ لوگ بھی میں نے اسی لیے منتخب کیا ہے معصومین کے تصدق سے توسط سے کہ آپ بھی دعا مانگیں. اور یہ خصوصی دعا کے لیے جناب حاجی مولانا گل علی مرحوم، سید امین حسین مرحوم طارق خان کے کاروبار کے لیے دعا، اور جناب طارق خان کے لیے جو ہے انہوں نے بہت خدمات کی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا کل انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے دعا کو باب استجابت تک پہنچائے. اور یہ مولانا گل علی مرحوم اور سید امین مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں جوار جناب حضرت جون علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرمائے. صلوات بھیجیں محمد تو سرکار گفتگو یہ چل رہی ہے آج کی اس خصوصی مجلس میں کہ دعا مانگی جناب ابراہیم نے، تیرا گھر بنایا ہے. تو گھر بنایا جاتا ہے بارش سے بچنے کے لیے، لو کے تھپیڑوں سے، سردی سے، لیکن جو بچے وہ خدا نہیں. سائے کے لیے، چھتائی سائے کے لیے گھر بنایا جاتا ہے، جس پہ کسی کا سایہ آ جائے وہ خدا نہیں. دشمن سے خوف کے لیے جو خوف میں آ جائے وہ خدا نہیں. پھر پالنے والے گھر بنایا کس لیے ہے؟ بنوایا بھی تو نے ہے، بنایا انہوں نے ہے، مقدس پیغمبروں نے. اور دعا کر رہے ہیں میری محنت کو قبول کر لے. اور تو قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تم پہ احسان کرے تم بھی اس پہ احسان کرو. اور تیرا گھر بنایا ہے محنت مشقت سے، پسینہ ماتھے کا ٹپکا ٹپکا کے. دونوں باپ اور بیٹوں نے ایک مزدور بن گیا، ایک معمار بن گیا. نبوت کی عظیم کرسیوں پر مسندوں پہ بیٹھے ہوئے پیغمبروں نے معمار بن کر، مزدور بن کر تیرے گھر کی مزدوری کی ہے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ہماری محنت کو قبول کر لے، ہمارے تحفے کو قبول کر لے. آواز آئی کہ جب میرے لیے خلوص دل سے ان کی نیت میں فرق نہیں تھا اور میرا گھر بنایا ہے اور کہہ رہے قبول کر میری محنت کو، تو میں بھی ان کی محنت کو ایسے قبول کروں گا کہ محنت ان کی ہے، بیت میرا ہے. 12 رجب کی 13ویں شب کو بیت میرا ہوگا، اہل بیت ان کا ہوگا. ماشاءاللہ راستے میں آ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تو امریکہ سے ایک فون آ گیا ہمارے ملنے والوں کا. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں کے بچے ماشاءاللہ، امریکہ میں یہ بات نہیں ہے، وہ تو وہاں تو کہ ہمارے بچے تو انگریزی کے علاوہ اور کچھ جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے انگریزی مجلس ہو رہی ہے. ان کی ماؤں کو، ان کے پالنے والے والدین کو ہمارا سلام ہے. رضوان محترم جو اپنی آغوش میں علی کی ولایت کے جام پلا پلا کے ان کی پرورش کر رہی ہے. علیدار محترم گفتگو مسلسل ہے. وہ جناب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تھی. اب ایک دعا آج بہت اطمینان سے مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں. ایک دعا ایک پیغمبر نے مانگی. میں ایک میسج بھی دے رہا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ. ہمارے یہاں تقوی جو پھٹی ہوئی حالت ہو، غریب سا ہو، تسبیح پڑھتا ہوا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، بڑی متقی ہے، سلام کر رہا ہو دوسروں کو، بڑا متقی ہے. غربت کو تقوی سمجھتے ہیں، جبکہ مولا علی کا مزاج یہ ہے کہ غریبوں کو تو پسند کیا ہے مگر غربت کو پسند نہیں کیا. اس لیے مولا علی کے
اس میسج کو لے کے جائیے اس مجلس میں. مولا علی نے فرمایا کہ میرے سامنے میرے سارے جان کے دشمن ایسے قطار میں کھڑے کر دیے جائیں. عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، سارے لمبے قطار سے اور جتنے بھی ہیں سب قطار سے علی کے دشمن کھڑے کر دیے جائیں. اور ایک طرف غریبی اور جہالت مجسم ہو کے کھڑی کری جائے. اور پھر ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دے کے کوئی فیصلہ پوچھے کہ بتاؤ پہلے ان جان کے دشمنوں کو پہلے قتل کرو گے یا غریبی اور جہالت کو؟ تو ایک لمحے بھی علی سوچنے میں تاخیر نہیں کرے گا، تلوار لے کے جہالت اور غربت کو قتل کر دے گا. اس لیے الفقر و نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے کہ الفقر و موت الاکبر، یہ غریبی، یہ پاورٹی موت اکبر ہے. کیونکہ مرنے والا تو ایک ہچکی میں مر گیا، لیکن غریب روز مرتا ہے، ہر پل مرتا ہے، ہر گھڑی مرتا ہے، ہر صبح مرتا ہے، شام مرتا ہے. اس لیے یہ قرض ہے، یہ ابھشاپ ہے. غریبی کو محنت، مشقت، ایمانداری سے آپ کو ہٹانا پڑے گا. ابھی میں کمرے میں ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ پیسہ ہمیں سب کچھ دے دے گا، کہ ہاں پیسہ جنت بھی دلا سکتا ہے. کہ پیسہ سے جنت خریدی جا سکتی ہے. ہو سکتے ہیں قبر میں کیا پیسہ لے کے جائیں گے، جنت خریدی جا سکتی ہے. کسی یتیم کے اسی پیسے سے اگر آنسو پوچھ جائے، کسی بیوہ کی زندگی بھر کا سہارا بن جائے، کسی محتاج کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو پھر وہی پیسہ جنت خرید سکتا ہے. مولا علی کے مشن میں اگر پیسہ نہ ہو تو آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا امام امیر ہو اس کی ماننے والے غریب کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجھے بہت سے میسج بھی دے کے جانے ہیں. جب مولا کوفے میں آئے ہیں تو کسی نے کہا مسجد میں ماشاءاللہ سے کچھ تو بہت نمازی ہیں، رات دن نماز پڑھتے رہتے ہیں. کہا پھر وہ کھاتے کیا ہیں؟ کہا ایسی محلے والے چلتے پھرتے راگیر کچھ ان پہ ترس کھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں. کہا نکال دو ان کتوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نزدیک ان کی اوقات اور حیثیت اس کتے جیسی ہے جس کے سامنے ٹکڑا ڈال دیا تو کھا لیا، ورنہ بیٹھا ہوا ہے. اسلام تمہیں ہر وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں سکھاتا، بلکہ محنت و مشقت. ورنہ وہ علی کہ جس کا پوتا ہاتھ کا تھمن تھو دے تو سجاد ہیرے جواہرات بنا دے، جس کی کنی اشارہ کرے تو چاندی اور سونے کی دیوار بن جائے. کیا ضرورت تھی انہیں کہ یہودی کے باغ میں جا کر محنت مشقت کریں؟ اسی لیے اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، تمہارے لیے کر رہے تھے. جب میں مولا ہو کے غیر کے باغ میں نوکری کرتے ہوئے نہیں شرماتا تو تم مولائی ہو کے محنت کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ جس کی ٹھوکروں میں جنت ہو، یا تو یہ ماننا چھوڑ دو جو ڈوبتے ہوئے سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کی تقدیر بدلنے والا، وہ کسی یہودی کے باغ میں محنت اور مشقت اور بیچا چلانے جاتا صرف تمہارے لیے قیامت تک. کہ محنت کرنے میں جب مولا پیچھے نہیں ہے تو مولائی کو پیچھے کیسے ہونا چاہیے؟ کشتی علی، نجات علی، ناخدا علی. 6 مصرے مربوط ہو گئے تو کیا کروں؟ کشتی علی، نجات علی، ناخدا علی، روزہ علی، نماز علی اور دعا علی.
موضوع ہے نا، موضوع ہے. کیسے فضائل عمر کشتی علی، نجات علی، ناخدا علی، روزہ علی، نماز علی اور دعا علی، رہبر علی، امام علی، پیشوا علی، مشکل میں ساری دنیا کے مشکل کشا علی. ارے پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہے، دنیا فقیر ہے، یہ جناب امیر ہے. یہ تمہاری پاس تمہاری اولاد امام کی طرف سے امانت ہے. اگر انہیں صحیح تربیت نہیں دیتے، انہیں صحیح تعلیم نہیں دیتے تو آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں. اور خالی وہی لانتی نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس $100 رکھے اس میں سے آدھے کھا جاؤ، آدھے کچھ کر دو. امانت میں خیانت کرنے والا، اولاد کو صحیح تربیت نہ دینا بھی امانت میں خیانت ہے. اس لیے یہ تم ان کے دلوں میں ولایت کے ساتھ ساتھ فرمودات محمد و آل محمد، مولا کائنات کے نقش قدم پہ چلنے والا مولا ہی بتاؤ. یہ دنیا سے لینے والا نہیں، دنیا کو دینے والا بنے. ورنہ بتاؤ کہ مولا کو چاہتے والی نے کبھی کسی سے کچھ مانگا؟ توجہ کر رہا ہوں، کبھی کچھ مانگا؟ ہمیشہ دیا. اسی لیے اسلام اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہتا ہے. زکات دو، زکات لو نہیں. توجہ کر رہا ہوں، زکات دینے کے لیے ہے. ایسے بنو پھر تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. تجارت کرو، چھوٹی سی ٹوکری لے جا کر. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کون سا پہلو ہے جو امام نے آپ کے لیے چھوڑا نہیں کہ 93 دروازے 93 دروازے تجارت کے ہیں اور 4 دروازے یا 5 دروازے کاشتکاری کے ہیں اور 1 یا 2 دروازہ نوکری کا ہے. مگر ہم سارے نوکری نہیں ہے. آج کل نوکری نہیں ہے. کیا کریں؟ نوکری نہیں مل رہی ہے. کہاں نوکری کریں؟ ریسیشن ہے. اس کو مولا نے کہاں ہے کہ تم نوکری کرو. پریشان تو یوں ہونا کہ مولا کہہ رہے تجارت کرو، تم کہہ رہے نوکری کرو، پھر کہہ رہے پریشان ہیں. مشکل کشا کے جو کہنے پہ نہیں چلتا وہی تو مشکل میں پڑتا ہے. جو مشکل کشا کے کہنے پہ نہیں چلتا. آج کل بہت برے حالات ہیں بھائی. کہاں برے حالات ہیں؟ سردار تو سارے تجارت کر رہے ہیں. آج بھی ہندوستان میں بھی سردار بنے ہوئے ہیں، نام کے بھی سردار ہیں، کام کے بھی. انہیں بھی کبھی کہتے ہوئے دیکھا کہ ریسیشن ہے، رو رہے ہیں، کیونکہ ان کا سارا کام چھوٹا سا بھی ہے تو وہ تجارت سے شروع کرتے ہیں. اور امام نے آپ کو 14 صدیوں پہلے کہا تھا کہ 93 دروازے 100 میں سے تجارت ہی تجارت کے ہیں. جب تجارت نہیں کرو گے تو امام کے قول سے بغاوت کرو گے. اب پھر ان پہ اپنی مشکلوں پہ مت رویا کرو، اپنے عمل پہ رویا کرو کہ ہم مولا کے کہنے پہ نہیں چلے. اس لیے ان کے ذہنوں میں علم اور تجارت کا ہنر دیکھو. پھر آنے والے اگر 15 سال کے بعد میں آؤں گا تو یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھوں گا. اس لیے کہ ہم پریشان اس لیے ہیں، مشکل میں اس لیے ہیں کیونکہ مشکل کشا کے فرمانوں کو مانا ہی نہیں ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. زبان سے علی علی کا نعرہ ہمارے قلب، ہمارے جگر، ہماری روح کو غذا دیتا ہے. لیکن صرف علی کا نعرہ، ایک جملہ کہوں، 2 چیزیں ہیں کیونکہ آپ علمی بحث اور گفتگو سننے کے عادی ہیں. 2 چیزیں ہیں سرکار قرآن مجید کی، ایک ہے تلاوت، ایک ہے قرأت. کبھی آپ نے ڈیفرینشیٹ کیا کہ قرأت کیا ہے، تلاوت کیا ہے؟ تلاوت
سمجھتے نہیں، یعنی تم بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے جو قرآن کی قرأت کرتا ہے. اگر نہ سمجھے کہ ہے کیا، قرأت کا مزہ نہیں ہے، تلاوت کا مزہ ہے. تو جب خاموش قرآن کی قرأت میں وہ مزہ نہیں جو تلاوت میں مزہ ہے، تو بولتے ہوئے قرآن کے بھی اگر نعرہ زبان تک ہے تو صرف علی علی آپ قرأت کر رہے ہیں. اگر آپ سارا دن مولائی بن کے ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو آپ تلاوت کر رہے ہیں. فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ نعرہ حیدری کی تلاوت کرنی ہے یا قرأت کرنا ہے. آپ کو تعین کرنا ہے، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ علی علی کہہ کے زبان سے قرأت کرنا چاہتے ہیں یا علی کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. کبھی نہیں کہیں گے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حسین نے نوک نیزہ پہ قرأت کی. تمہارے ہی تو قصیدوں میں سنا ہے کہ حسین نے تلاوت کی. تو آپ بتاؤ کہ حسین قرأت نہیں کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اب کیسے حسینی ہو کہ خالی زبان سے علی کا نام یا حسین کا نام لے کے قرأت کر رہے ہو؟ اگر تلاوت نہیں کر رہے تو حسین کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے. صلوات تو کہتے نا محمد والے محمد ہے. پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور سمجھنے کے لیے اگر یہی دو جملہ اپنی نسلوں میں ڈال دو نا، آنے والے نوجوانوں کو بتا دو، تو انشاءاللہ وہ پھر صراط مستقیم سے کبھی بھٹکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. صرف ایک جملہ، اور یوں تو تبلیغ کے لیے زندگی بھر بھی کرتے رہو تو لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، ان کی زبانوں میں اثر نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعا مانگی. نبی نے کیا پیاری دعا ہے، اگر ہمیں آپ کو مانگتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں بڑا دنیا دار آدمی ہے. حضرت سلیمان کو کون نہیں جانتا ہے، مگر دعا کیا مانگی ہے اور اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا ہے. اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا اسے. لیکن میں بھی چاہتا اگر بخالت کرتا تو گھڑی دیکھ کر 1 گھنٹہ تو ہو بھی گیا مختصر مجلس، مگر چاہتا یہ ہوں کہ اپنے دل کے جو ہے زخم تمہارے سامنے بھی کھول کے رکھو، اور مجھے بھی قبر میں حساب دینا ہے. چاہتا یہ تھا کہ آج کی مجلس میں روزانہ سے زیادہ لوگ آنے چاہیے تھے. تو سرکار دعا مانگی اور دعا اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا. رب حبل ملکن، وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، پالنے والے تو مجھے ملک عطا کر. نبوت ملنے کے بعد، شرافت ملنے کے بعد، فرستادہ الہی ہونے کے بعد، بے گناہ ہونے کے بعد، علی عالم ہونے کے باوجود، نبوت ملنے کے بعد دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ رب حبلی ملکن، تو مجھے ملک عطا کر. یعنی نبوت ملنے کے بعد مانگ کیا رہے ہیں؟ ملک. ملک میں ہوتا کیا ہے؟ دولت.
یعنی اس میں ملک ملنے کے بعد ملتا کیا ہے؟ طاقت، دولت، خزانہ، ٹرانسفر کرنے کی پاور، جاب دینے کی طاقت، نوکریاں دینے کی طاقت، نوکریاں چھیننے کی طاقت، لوگوں کو انصاف دلانے کی طاقت۔ اب لوگ اگر ہم مانگنے لگے کہ ہمیں دولت دے، نماز پڑھ کر تو کہیں گے دولت مانگ رہا ہے۔ ہم اگر نماز میں دعا کرنے لگے ہمیں حکومت دے تو لوگ کہیں گے یہ صاحب تقویٰ نہیں، آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ایک نبی ہو کے، پیغمبر ہو کے دعا مانگ رہا ہے مجھے ملک دے۔ یاد رکھو دولت کمانا گناہ نہیں ہے، دولت جتنی کماؤ اتنی بہتر ہے، مگر خرچ کیسے کرو یہ امام سے پوچھو۔ خرچ کہاں کرنی ہے یہ امام سے پوچھو، اپنی مرضی نہیں۔ یہ پیسہ کمانے کے بعد مرضی اپنی نہیں، طاقت، دولت۔ اللہ نے کہا اور پھر سب کچھ ملنے کے بعد اب آپ کی مزاج کی آیت آگے بڑھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو نے مجھے نبی تو بنایا ہے، پیغمبر تو بنایا ہے، دولت بھی دے دے، ملک بھی دے دے، حکومت بھی، مگر یہ سب ملنے کے بعد بھی میں جب تک خوش نہیں ہوں۔ کب؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا الحاق صالحین میں سے کرنا۔ پتہ چلا نگاہ سلیمان میں کچھ صالحین کی ایسی جماعت تھی جس میں جناب سلیمان اپنا شامل ہونا نبوت کی معراج سمجھتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، شامل کر دے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا۔ دیکھیں کیا دعا کا موضوع چل رہا ہے، ہم نے اس دعا کو قبول کیا اور ہم نے تسلیم کیا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اور ہم نے ریح کو، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، قبضہ اختیار میں کر دیا۔ ہوا کے رخ موڑنے کا سلیقہ جناب سلیمان کو سکھا دیا۔ اپنی بساط لے کر ہوا کے دوش پہ اڑنے لگے جناب حضرت سلیمان۔ اور یہ سورہ نمل میں واقعہ لکھا کہ سلیمان اپنی بساط کو لے کر جا رہے تھے کہ چیونٹیوں کی وادی سے گزرے، بادلوں سے بھی اوپر تیز رفتار سے ان کا تخت، ان کی بساط جا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کرتا کہ جناب سلیمان اپنی بساط لے کر جو اپنا تخت لے کے جاتے تھے وہ چاہے جہاں اتارتے تھے، جس تیزی سے جاتے تھے، جس رفتار سے جاتے تھے، یمن سے اڑے مصر پہنچ گئے، مصر سے اڑے عراق پہنچ گئے، جہاں چاہے جناب سلیمان اپنی بساط کو لے کر، نہ اس میں سٹیرنگ تھا، نہ گیئر تھا، نہ انجن تھا، نہ ڈیزل تھا۔ یا اللہ پھر یہ جاتے کیسے تھے جناب سلیمان؟ کس طرح اس بساط کو لے کے جاتے تھے؟ بغیر انجن کے، بغیر پیٹرول کے، بغیر ڈیزل کے، بغیر سٹیرنگ کے، بغیر کلچ کے، بغیر گیئر کے، جہاں چاہے جیسے چاہے چلے جائے، جہاں چاہے روک دے، جس سپیڈ سے چاہے ہوا میں بادلوں سے اوپر اڑا کے چلے جائے۔ کہاں تھا؟ بس سلیمان کو سمجھنا ہوتا تھا، عقل کا کنیکشن بساط سے تھا۔ نبی جہاں سوچتے تھے وہاں بے جان میں جان پڑ جاتی تھی۔ پتا چلا نبوت کی عقل ہوتی ہی ساتھ کی ہے، اب میں اسے کیا کروں کہ یہ نبی ہے کہ اس کی عقل کے مطابق بے جان شے چل رہی ہے۔ وہ کیسے جاندار تھے؟ نبی بلا رہے تھے، وہ جا رہے تھے۔
لگا دیا بساط. بس یہاں ختم کر دیتا ہوں گفتگو نہ وہ پھر دروازے اشرف شروع ہو رہے ہیں, دروازے پہ دروازہ کھل رہا ہے, یہیں پر ختم کروں گا گفتگو. آپ کی آمد کا مجھے احساس ہے. عزیزان محترم پھر زندگی رہی تو اور قادر مطلق نے مولا نے چاہا کبھی آئے تو پھر دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوگی. بس آج اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رک گئے, اڑتے تھے اس طرح سے. جب وادی نمل میں گئے تو وادی یہ نمل یعنی چیونٹیوں کے لشکر کا سردار ایک پتھر پہ بیٹھا تھا, اور اس پتھر پہ جو بیٹھا اب اس نے جو اپنے لشکر کو آرڈر دیا ایز اے کیپٹن, ایز اے کمانڈر ان چیف, اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. سورہ نمل میں آج جا کے پڑھیے گا تو مزہ آئے گا. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, روایت نہیں. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چیونٹیوں کا سردار ہے چیونٹا. ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا, اس نے خطرہ دیکھا اوپر بساط جا رہی ہے, تھوڑی سی بھنک لگی اس کو اور اس نے کہہ دیا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یہاں مطلب کو چلی جاؤ بلوں میں. اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا, اور میرا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا, چاہے وہ ترکی میں رہنے والا مسلمان ہو, یا عراق کا رہنے والا عراقی ہو, یا ایران کا فارسی بولنے والا ایرانی ہو, یا پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو, آپ ہو یا میں ہوں, سنی ہو یا شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا ہو, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا ہو, سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے رمضان میں تو پورے کے پورے قرآن کا ثواب ہے. اور یہ آیت جو چیونٹی کی زبان سے نکلی ہے, یہ بھی آیت ہے جو چیونٹی کی زبان سے نکلا جملہ اللہ نے اسے آیت بنا دیا. اتنے قابل قاری, مفتی, حاجی, نمازی, پیسے والے, دولت والے, محلوں والے, ایک چیونٹی کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے کو پڑھنے تو پورے قرآن کا ثواب. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. میں کہتا ہوں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے ہوتا ہے. یا ایھا النمل, اے چیونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یہ پتھر پہ بیٹھا ہوا چیونٹیوں کا سردار اپنا حکم صادر کرتا ہے. یہ اس کی آواز چیونٹی کی ہوا میں تحلیل ہوئی, تحلیل ہو کے بادل کے کلیجے کو چیر کر بساط کے تخت سلیمان کے شکم کو عبور کر کے گوش پیغمبر تک پہنچی. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں تو مسکرا بھی رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. مجلس پڑھنا میرا ایکشن ہے, مجلس کا جواب دینا, داد دینا, نعرہ لگانا تمہارا ریئیکشن ہے. مگر جو ابھی مجلس میں آئے ہی نہیں ہے, اپنے گھر لیٹا ہوا سو رہا ہے, اسے آواز ہی نہیں جا رہی, تو جسے آواز نہیں جا رہی اسے کیا پتا کہ کس موضوع پہ مجلس ہو رہی ہے. نہ وہ مسکرائے گا, نہ نعرہ لگائے گا, نہ قہقہا کرے گا, نہ داد دے گا. اسے کیا علم ہے؟ داد تو وہی دے گا نا
جس کے کانوں تک آواز آئے گی، یعنی پہلے ایکشن کا ریئیکشن وہی ہوگا جو کانوں تک آواز جائے۔ اب اگرچہ سلیمان کے سامنے چیوٹی کے سردار کی آواز ہی قرآن کی آیت بن جاتی تو ایکشن ہوتا، ریئیکشن کا پتہ نہیں چلتا۔ جا کے سورہ نمل پڑھنا ہے تو فوراً جناب حضرت سلیمان نے سنا اس چیوٹی کی آواز کو۔ اس چیوٹی کی آواز سننے کے بعد جناب سلیمان